آج کی اس مقدس بابرکت محفل میلاد کے مہمان خصوصی پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت الحاج حافظ حیدر شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف گجرات تشریف لائے، اپنے مہمان معظم کراچی سے ہی تشریف لائے ہوئے مقرر شیریں بیان، مقرر نکتہ داں، پاسبان مسلک رضا، خطیب العصر حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ میں نے ابھی آ کر یہاں پر کارڈ پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ایک روزہ روحانی اجتماع ہے، تو میری تقریر میں آپ کو جلسے والی تقریر کم ملے گی، درس زیادہ ملے گا۔ جتنے آئے ہیں ان کو میں کچھ سکھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ میں بھی اور آپ بھی یہاں سے اٹھیں تو جھولی بھر کے اٹھیں۔ اسٹیج پر جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں، ایک ایک کا نام نہیں لیتا، لیکن سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ سامنے بھی بہت سے لوگ تشریف فرما ہیں، ان سب سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں۔ محبت سے سنیں، میں نے جو کارڈ پڑھا اس میں محترم صوفی شوکت قادری صاحب نے جو انعامات رکھے، ہدایہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے ان سے تعاون کیا اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ پنجاب کی مشہور شخصیت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد یار صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے سجادہ نشین بھی تشریف فرما ہیں، قابل شخصیت ہیں، ان سے بھی دعاؤں کا طالب۔ اور آج ایک مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پر آئیں گے، وہ کویت سے تشریف لائے ہیں، سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ ان کا تعارف کروا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آج سے 950 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 950 سال پہلے تقریباً ایک بڑے مشہور بزرگ حضرت سیدنا احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ علیہ روضہ شریف پر پہنچے، پاؤں کے بل نہیں گھٹنوں کے بل حضور کے روضے پر سلام پیش کر کے کیا کہا کہ جب تک میں اپنے وطن میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ وہ آ کر آپ کو میرا سلام پیش کرے، آج میں خود آیا ہوں تو حضور اپنی قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے۔ یا اس وقت 90,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، یہ واقعہ غیروں نے بھی لکھا ہے، تھانوی نے بھی لکھا ہے، ان 90,000 میں سیدنا غوث اعظم بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم،
راضی ہو گئے صوفی جی؟ ان بزرگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نکالیے. 90,000 آدمی نے دیکھا قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا. حضرت سیدنا احمد کبیر الرفائی نے حضور سے ہاتھ ملایا، بوسہ دیا. یہ جو بزرگ سیدنا یوسف ہاشم الرفائی آج آئے ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تعارف کرا دیا، وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ سفر کر کے آئے ہیں اور طبیعت نازک ہے تو زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، وہ تشریف لائیں گے، آپ ان کی زیارت کرنا. دور سے ایک جھلک بھی نظر آ جائے تو ایک بات سنانے لگا ہوں، جتنے سنی ہیں دل کے کانوں سے سن لیں، دوسرے نہیں. کون؟ جتنی آواز آئی ہے اتنا ہی ہے نا سنی؟ اب تو سارے ہی بولو گے. جتنے سنی ہیں وہ سن لیں. میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف سنیوں کو کہہ رہا ہوں. من زارا مغفورن سارا مغفورن. عربی ہے، نہیں سمجھ آئی ہوگی، ترجمہ کر دیتا ہوں. جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شرط ایمان ہے. شرط کیا ہے؟ آئیے اس حوالے سے بات ہوگی. یہ تمہید تھی، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. صوفی شوکت صاحب نے 3 سال بڑی کوشش کی مجھے بلانے کی، میں قابو نہیں آیا. اس سال انہوں نے ملک صاحب کی ذریعے قابو کر لیا ہے. بہرحال محبت سے سنیں، زیادہ دیر نہیں لوں گا. بسم اللہ الرحمن. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر سے وقت میں اس کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبا چوڑا بیان نہیں، بات ہے روحانی اجتماع کی. آپ نے بہت سے اجتماع سنے اور دیکھے، کتنے اجتماع میں آپ خود بھی شریک ہوئے. یہ لوگوں کو جمع کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے گھروں میں، محلوں میں شادیاں ہوتی ہیں. ایک لڑکی کو لڑکے سے، لڑکے کو لڑکی سے ملانا ہوتا ہے. دلہا کو دلہن سے، دلہن کو دولہا سے ملانا ہے تو ہجوم ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے. تو جب دو بندوں کو ملانے کا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، یہ اجتماع تو بندوں کو رب سے ملانے کے لیے ہے. اس میں کتنی یہ جو چراغاں، یہ روشنی، یہ پھول، یہ اہتمام، یہ فضول خرچی نہیں ہے. اونچی کہیے، یہ فضول خرچی. ہم میلاد شریف مناتے ہوئے قمقمے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا ہم نے تو یہ رب سے طریقہ سیکھا ہے. کہنے لگے رب سے کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں لانا تھا. اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند جیسے قمقمے روشن کیے، ستاروں سے چراغاں کیا. تم کہتے ہو ایک لائٹ لگا لو، اتنے کیوں لگائے ہیں؟ تو رب ایک ہی سورج بنا دیتا، اتنے تارے کیوں بنائے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے کہا رب نے سکھایا. کہنے لگے تم اپنے کسی کا پروگرام کرتے ہو، بچے کا میلاد ہو، شادی ہو، باپ کی برسی ہو، ماں کی برسی ہو، عرس ہو، پلے سے خرچ کرتے ہو. جب میلاد کرتے ہو تو سب سے چندہ کرتے ہو، سب کو شامل کرتے ہو. میں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میں اگر شادی کروں کسی کی وہ میرا، میں برسی بناؤں باپ کی یا ماں کی وہ میری ماں یا میرا باپ، مگر میلاد میں سب کو شامل اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صرف میرا نہیں سب کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعتراضات کے جواب بھی آپ کے ذہن میں ہوں. ہوتا ہے نا بعض لوگ باغ میں جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سبزہ دیکھوں گا کیونکہ سبز رنگ کو دیکھنے سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کو تراوٹ ملتی ہے. کوئی خوش ہوتا ہے سبزہ دیکھنے، کوئی آتا ہے پھول دیکھنے، مگر ہو سکتا ہے کوئی آتا ہو وہاں بھی گوبر سونگھنے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے. کوئی جانور آئے وہ گند دیکھنے آئے گا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے. ہم ذکر سنتے سناتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے.
کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اللہ نے دو قسم کی مخلوق بنائی، اللہ نے ابو بکر کو بھی بنایا، اللہ نے ابو جہل کو بھی بنایا، ایک کا کام اعتراض کرنا ہے، دوسرے کا کام نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آسان کر کے سمجھاؤں، بازار میں جائیں، ایک گائے کا چمڑا کھال کروم ہو چکی اتری، اس کو انہوں نے جو کھال منڈی والے ہیں یا چمڑے کا کام کرتے ہیں انہوں نے اس کو تیار کر لیا، دکان پہ لٹکی ہوئی بڑی خوبصورت صاف ستھری۔ ایک شخص نے سوچا یہ چمڑا بہت اچھا ہے، میں قرآن شریف پر اس کو بطور جلد چڑھا دوں۔ اس نے کہا یہ اتنا پیس مجھے کاٹ دو۔ اس نے لے لیا، چمڑا ہے اچھا لگا لے لیا، کس نیت سے کہ میں قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے اس کتاب پر اس سے کیا چڑھاؤں گا، جلد بنواؤں گا۔ وہ لے آیا، اس کے بعد ایک اور شخص گیا، اس نے وہ چمڑا دیکھا، کہنے لگا یہ پیس مجھے دے دو میں جوتا بناؤں گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ چمڑا ایک کی نظر میں ہے، اس نے کسی اور چیز کے لیے لیا، کسی اور نیت سے، دوسرے نے کسی اور نیت سے لیا ہے، وہ بھی چمڑا یہ بھی چمڑا۔ یہ قرآن شریف کی جلد بنا کے لے آئے، آپ سے کہیں چومیں، آپ چومیں گے یا نہیں؟ اونچی چوم لیں گے، کیوں کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، تعلق قرآن سے ہو گیا، آپ چوم لیں گے۔ دوسرا کہے میں نے اسی چمڑے کے ٹکڑے سے جوتی بنائی ہے، اس کو بھی چومو، آپ چومیں گے؟ اونچی، یہاں سے ابھی تک آپ کو نسبت سمجھ نہیں آئی، تعلق سمجھ نہیں آیا۔ ماربل، سنگ مرمر کسی کے ہاں لگا ہوگا تو اس نے فرش میں لگایا ہوگا، بہت قیمتی ہوگا، دنیا میں مہنگے سے مہنگا ماربل مل رہا ہے، 2000 روپے کا ایک پتھر، 3000 روپے کا چھوٹا سا ایک پتھر مل رہا ہے۔ کوئی لایا، اس نے لا کے ٹوائلٹ میں لگا لیا، ایک لایا اس نے مسجد میں لگا دیا، کیا دونوں کا درجہ ایک ہے؟ وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، مگر دونوں کا درجہ ایک نہیں۔ ارے کیمیا کی زبان میں، کیمسٹری کی زبان میں کوئلے کو بھی کاربن کہتے ہیں، ہیرے کو بھی کاربن کہتے ہیں۔ ہیرا ناخن کے برابر ہو تو لاکھوں کا، کوئلے کا اتنا بڑا پیس روپے 2 روپے 10 روپے کا مل جائے گا، وہ بھی کاربن یہ بھی کاربن، دونوں برابر ہو گئے؟ اونچی، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہے، برابر ہو گئے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ بشر ضرور ہیں، وہ بشر ضرور ہیں، ہم نبی کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، نبی بشر ضرور ہیں، مگر کیسے بشر ہے کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنو، جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں میرے آقا کریم کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے نہیں جلتے۔ تو اگر لفظوں پر جانا ہے تو پھر میں نے اتنی مثالیں رکھی ہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ ہم نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں، کب؟ جبکہ پتہ ہو کسی معزز کے ساتھ ہے، مکرم کے ساتھ ہے، تو اس محفل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روحانی اجتماع نام ہے نا، اس محفل کا تعلق کس سے ہے؟ اونچی، روح سے۔ کس سے؟ جس کے اندر روح ہے، آواز لگائیے، کس سے ہے؟ روح سے۔ یہاں ایک مسئلہ صوفیانہ کر دوں، ابھی میرے منہ سے جملہ نکلا جس کے اندر روح ہے وہ آواز لگائے، تو آپ سب نے کہا روح سے ہے۔ یہاں مجھے مثنوی کا پہلا شعر یاد آ گیا، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ
جن کی مثنوی دنیا میں مشہور ہے، ان کی مثنوی کا پہلا شعر وہ کہتے ہیں بانسری. بانسری جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مہربانی. فلوئڈ انگلش والے کہتے ہیں فارسی میں نئے بشنو از نئے. وہ کہتے ہیں بانسری سے سنو کیا کہانی سناتی ہے، یہ جدائی کا شکوہ کر رہی ہے. میں نے جو بات آپ کو صوفیانہ کرنی ہے وہ یہ بتائیں، بانسری خود بولتی ہے؟ بڑی مہربانی، آپ سب نے، لاہور والوں نے بتا دیا کہ آپ کو اتنا معلوم ہے بانسری خود بولتی، اس میں کسی کی پھونک بولتی ہے، کسی کی پھونک بولتی ہے. اور میں نے ابھی جملہ کہا جس میں روح ہے وہ آواز لگائے، تو آپ نے پہلا مسئلہ جان لیا. بانسری خود نہیں بولتی، اس میں کسی کی پھونک بولتی ہے. ہمارا جسم بانسری کی طرح ہے، اس میں جو پھونک ہے اس کا نام روح ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی روح سے پھونکا ہے. اب ذرا ایک مسئلہ سنیں، مسئلہ سنیں. ہم اس وقت جہاں ہیں اس کا نام ہے دنیا. کیا نام ہے؟ دنیا. عالم اجسام، جسموں کا عالم، جسموں کی دنیا. اس سے پہلے تھی روحوں کی دنیا، اس کے بعد برزخ پردے کی دنیا، اس کے بعد آخرت، وہ عالم آخرت، آخرت کی دنیا. توجہ، میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت جو دنیا میں ہیں، ہماری روح کے لیے یہ جگہ پردیس ہے. ہم دنیا میں ہیں، ہماری روح کے لیے یہ جگہ پردیس ہے. یہ روح کا دیس. روح کہاں سے آئی ہے؟ ابھی اشارہ کر چکا. آج کل اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، دوسرے اشتہاروں میں لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کوئی کہتا ہے گانا روح کی غذا ہے. ارے روح آئی کہاں سے ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ. روح تو میراثیوں کے گھر سے آئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. شام 84 سے آئی ہے؟ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا تب